السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باغ والوں کا قصہ جاری تھا کہ باغ والے کچھ نوجوان اپنا ایک باغ جا رہے ہیں اور وہ اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ ہم صبح ہی صبح جا کے وہ فصل کاٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک باغ والوں کا قصہ جاری تھا کہ جو لوگ اپنے باغ کی فصل کاٹنا چاہتے تھے لیکن ارادہ یہ رکھتے تھے کہ کوئی غریب نہ پہنچ جائے جب ہم پھل اتاریں تو، اور چپکے چپکے صبح نکل گئے، اور جب وہاں باغ پر پہنچتے ہیں تو انہیں کیا معلوم کہ رات کیا ہوا۔ رات تو سارا باغ اجڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا اور سارا باغ فنا ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے اجڑے ہوئے باغ کو دیکھا تو ان کا کیا رد عمل تھا، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک باغ والوں کا تذکرہ جاری تھا، پچھلی آیات میں بھی ان کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ وہ اپنے باغ کی فصل کاٹنے جاتے ہیں لیکن ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ صبح ہی صبح نکل چلیں اور فصل کاٹ کے لے آئیں تاکہ کسی غریب کو پتہ نہ چلے، کوئی غریب نہ پہنچ جائے، کیونکہ ان کا باپ سخی آدمی تھا، وہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا، بچوں نے کہا کہ اب کسی کو نہیں دینا، ہم نے کسی غریب کو نہیں دینی کوئی چیز۔ اس ارادے سے نکلتے ہیں، جب باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو باغ اجڑا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم جگہ بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ اجڑے ہوئے باغ کو دیکھ کر ان کا کیا رد عمل آیات میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون۔ فلما پھر جب را اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا اس کو، اس باغ کو۔ فلما رأوها پھر جب انہوں نے دیکھا اسے، کالا اس نے کہا، انہوں نے کہا، انا دو لفظ ہیں، انا اور نا۔ انا بے شک حقیقت ہے، نا ہم، انا یقیناً ہم، لضالون لا واقعی، ضالون بھٹک جانے والے ہیں، راستہ بھول جانے والے ہیں۔ فلما رأوها پھر جب انہوں نے دیکھا اسے، قالوا تو کہا، انا یقیناً ہم، لضالون واقعی گمراہ ہے، راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں۔ لیکن جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی، جگہ تو یہی ہے، بل نحن محرومون، بلکہ نحن ہم، محرومون بد نصیب ہیں، محروم کر دیے گئے ہیں، ہم سے نعمت چھین لی ہے۔ جب گئے دیکھا زمین ایسے تھی جیسے فصل کاٹ لی گئی ہو، اجڑا ہوا باغ، کہنے لگے، احساس ہو گیا کہ ہم سے ہمارے رب نے نعمت چھین لی ہے۔ بل نحن محرومون۔ قال اوسطهم لکم لولا تسبحون۔ قال کہا، اوسطہم ان کے اچھے نے، اوسط کہتے ہیں درمیانے، ان کے دانا نے، ان کے سمجھدار نے، جو ان میں سے کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا، علم کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، اقل یہ لفظ ہے، کالا یقول، کالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اور اقول میں کہتا ہوں،
یہ لفظ ہے اقول، میں کہتا ہوں، فعل مضارع ہے، لیکن جب فعل مضارع کے شروع میں لم آ جائے تو پھر اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ یہاں لم لگایا تو یہ لام جو تھا یہ ساکن ہو گیا، اب واو پہلے ہی ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اب کیسے پڑھنا مشکل ہے، تو پھر ان دونوں میں سے واو کمزور ہے، اس کو گرا دیا تو لفظ بن گیا اقل۔ اقولو میں نے کہا، جب لم کو ساتھ ملائیں گے تو یہ چلا جائے گا ماضی میں اور نفی ہو جائے گا۔ لم اقل میں نے نہیں کہا تھا، لم اقل میں نے نہیں کہا تھا، کیا، لم نہیں اقل میں نے کہا تھا، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہیں، لولا لو کیوں، لا نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے، سبحا یسبحو، سبحا اس نے تسبیح کی، یسبحو وہ تسبیح کرتا ہے، اور تسبحو تو تسبیح کرتا ہے، تسبحون تم تسبیح کرتے ہو، لولا تسبحون تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، میں نے تمہیں اس وقت بھی سمجھایا تھا یہ غلط کام نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اگر غریبوں کو مال جاتا ہے تو جانے دیں، اس وقت بھی سمجھایا تھا، تم باز نہیں آئے، اب پھر سمجھاتا ہوں کہ تم اللہ کی تسبیح کرو، کیوں اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ قال اوسطہم کہا ان کے دانا نے، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، لولا کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، قال اس نے کہا، قالو جمع ہے، انہوں نے کہا، سبحان پاکیزگی ہے، ربنا ربی رب نا ہمارے، پاکیزگی ہے ہمارے رب کی، سبحان اور رب مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، رب کی پاکیزگی ہے، یعنی رب تعالی ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری، کسی قسم کی کمی اور کمزوری سے پاک ہے، مبرہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، سبحان ربنا پاکیزگی ہے ہمارے رب کی، ہمارا رب ہر قسم کی کمی سے، کمزوری سے مبرہ ہے، انا دو لفظ ہیں، انا اور نا، انا بے شک، نا ہم، انا بے شک ہم، یقیناً ہم، کننا کانا وہ ہے تھا، کننا ہم تھے، انا کننا بے شک ہم تھے، ظالمین ظالم، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہمارا رب جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، غلطی ہے ہماری ہے، زیادتی ہم نے کی ہے، ظلم ہم نے کیا ہے، فلما رعوها پھر جب انہوں نے دیکھا اسے، قالو کہا، انا لضالون حقیقت ہے کہ ہم راہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون بلکہ ہم تو بد نصیب ہیں، قال اوسطہم پھر ان میں سے اچھے نے آدمی نے کہا، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لولا تسبحون تم کس لیے تسبیح نہیں کرتے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ ہمارے لیے اس سبق میں کیا رہنمائی ہے، باغ اجڑنے کی وجہ کیا ہے، پہلے تو وہ دیکھتے ہیں، باغ اس لیے اجڑ گیا کہ انہوں نے جب اپنا ارادہ کیا کام کا، فصل کاٹنے کا، تو انشاءاللہ نہیں کہا، تو ہمیں کبھی یہ انشاءاللہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ایک بات یہ بھی ہے ارادے اچھے ہونے چاہیے، ہمیشہ ارادے اچھے رکھیں، کسی کو نقصان پہنچانے والے ارادے نہ بنائیں، ان کے ارادے میں بھی ایک یہ بات تھی کہ لوگ غریبوں کا نقصان کرنا چاہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو مال غریبوں کو جا رہا تھا ان کو تقسیم کیا کرتے تھے فصل، تو انہوں نے چاہا کہ ہم غریبوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس فصل کاٹ کے لے آئیں، ان کی کنجوسی جو تھی اس کی اس باغ کی تباہی کا سبب بنی۔ ہاں اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بندے سے غلطی اللہ کی طرف رجوع کر لے،
تو پھر اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، نقصان پورے ہو جاتے ہیں۔ بندے کا راہ راست پہ آ جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر راہ راست پہ نہ آئے، کئی لوگ دیکھا ہے نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، بگڑ جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سزا ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ مکے والے، جیسے میں نے ان باغ والوں کو آزمایا اور ان مکے والوں کو بھی آزمایا ہے اس باغ کی طرح بھی بلا طرف، اور زندگی پھر اسلام کا علم بلند کرنے پر ہی گزار دی، جہاد میں ہی زندگی گزار دی۔ تو یاد رکھیے بھائی کہ زندگی میں ہر انسان کو ایسے ایک دو چار، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ہے تمہارا نقصان مال کا ہو سکتا ہے، جان کا ہو سکتا ہے، فصل کا ہو سکتا ہے، کسی قسم کے حادثے کے ذریعے ہو سکتا ہے، تو ہماری آزمائش ضرور آئے گی، لیکن کامیاب کون ہے؟ مبشر الصابرین، جو حادثے پر صبر کر جائے، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ اگر بندہ راہ راست پر آ جائے تو پھر کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، مال کا نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ راہ راست پہ نہ آئے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو جب کوئی ایسا حادثہ ہو، ایک تو صبر کیجئے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اپنی غلطی دیکھیے کہ میری غلطی کہاں ہے، اس